پروگرام میں موجود ہیں فیاض رامی. یہ وہ ایڈوکیٹ ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں دعا زہرا کے نکاح میں شامل ملزم سے تفتیش کی، اور جب یہ ملزم سے تفتیش کر رہے تھے اور ملزم نے پہلے ہی سوال میں دل دہلا دینے والی باتیں بتانا شروع کر دیں. وہ باتیں کیا ہیں؟ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ فیاض رامی کا کہنا ہے کہ ظہیر اور اس کے ساتھیوں نے سندھ لانڈی جیل دیکھنی ہی دیکھنی ہے. آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ دعا کب واپس آئے گی؟ یہ تمام سوالات جانتے ہیں فیاض رامی سے. جی سر بتائیے گا. اس میں بردر پروسیڈنگ جو ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ جو ایس ایس پی سندھ تھا وہ اس دن کورٹ میں پیش نہیں ہوا، اور جب اس کے ریپرزنٹیٹیو سے پوچھا گیا ہے کہ کیوں نہیں پیش ہوا، تو اس نے کہا جی کہ وہ ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے کوئی کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں شرکت کرنے کے لیے اسلام آباد گیا ہے. تو جج صاحب نے کہا کہ جی وہ شرکت کرنے کے لیے کانفرنس اسلام آباد چلا گیا ہے، تو جہاں پہ ایکچولی ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے وہاں پہ آیا نہیں کورٹ میں. تو یہ ہے کہ لڑکی جو ہے اس میں انہوں نے شو کاز نوٹس جج صاحب نے جاری کیے ہیں ایس ایس پی کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے، اور 24/5 جو ہے وہ فائنل ڈیٹ دیا. اس میں انہوں نے اسٹرکٹلی کہا کہ ہر حال میں جو لڑکی ہے وہ ریکور ہونی چاہیے وہاں سے، اور اس میں انہوں نے آئی جی پنجاب جو ہے ان کو بھی پابند کیا ہے کہ وہ کوآرڈینیشن کریں سندھ پولیس کے ساتھ اور جو بچی ہے اس کو ریکور کریں. دیکھیں جب کوئی انسان چور ہوتا ہے وہ کورٹ پروسیڈنگ سے بھاگتا ہے، ٹھیک ہے. جب انہوں نے نکاح نامہ کروایا، انہوں نے 164 کا ایک سیلف جنریٹڈ ڈاکومنٹ جو آپ خود ہی تیار کر لیتے ہیں، جس کا نہ کوئی رجسٹرڈ ہوتا ہے نہ کوئی پڑھانے والا ہوتا ہے، جس کا کوئی سورس ہی نہیں پتہ، خود ہی آپ نے تیار کر کے کورٹ کو مس گائیڈ کر کے آپ نے وہاں پہ 164 کا اسٹیٹمنٹ کروا کے وہاں سے اس کا شوہر بن کے کسٹڈی لے لی. اصل offense یہ ہے جو پوری مدعے کی بات ہے، آپ نے اس کا جعلی شوہر بن کے کورٹ کو مس گائیڈ کر کے چیٹ کر کے آپ نے وہاں سے اس کی کسٹڈی لے لی، اور اس کے بعد آپ نے کیا offense کیا؟ غائب ہو گئے، ٹھیک ہے، اور بچی کو جو ہے آپ نے کہیں چھپا دیا. تو یہی آپ کا offense ہے. اگر یہ سندھ ہائی کورٹ کے آرڈرز پہ نہیں ریکور ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، نہیں پیش ہو رہا ہے، تو ایٹ دی اینڈ کب تک ہوں گے؟ ایک ملزم وہاں چلا گیا اور باقی ریکور ہو جائیں گے. اسی بیس پہ سب کا ریمانڈ الاؤ ہونا ہے، سب نے سندھ لانڈی جیل دیکھنی ہے. کیونکہ اگر انہوں نے ان کا ذہن ہے کہ ہم فیک لیٹیگیشن کر کے وہ اس طرح کے سیلف جنریٹڈ ڈاکومنٹ حاصل کر کے بنا کے جعلی میڈیکل بنا کے ہم یہاں پہ اگر کروا لیں گے تو یہ بہانے یہ چلاکیاں یہاں پہ نہیں چلنی. یہ بات آ گئی اب سیف ہینڈڈ میں. یہاں پہ جو پریکٹیکلی ہوتا ہے کہ یہ اس طرح، تو پھر ایک عام لڑکیوں کئی شوہر بن جائیں، جو مرضی اٹھے شوہر بن جائے آگے، کیونکہ کہے جی عدالتوں میں بیان ہو جاتے ہیں، میڈیکل ہو جاتے ہیں. یہ کون سا کام ہے 10 سال کی بچی کے آپ شوہر بن جائیں؟ یہ تو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. ایسے تو پھر جانوروں کا معاشرہ بن جائے گا، اور یہ ہم کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. یہ بات ہم کسی صورت نہیں ہوگی. کسی کی بھی بہن بیٹی، ہم خود بھی بہن بیٹیوں والے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اس میں کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے کہ وکیل ہونے کے ناطے یہ چیزیں جو ہیں یہ سوسائٹی کو خراب ہونے دیتی ہیں اور سوسائٹی کو خراب کرتی ہیں، اور یہ ہم کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے. میں پرسنلی اس میں جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکت دی ہے ہم اپنی بیسٹ ایفرٹ کریں گے اور کر بھی رہے ہیں، اور ان کو ایک ایگزامپل بنائیں گے. فیاض صاحب، جب آپ آئی او صاحب کی موجودگی میں وہ ویڈیو جو وائرل ہوئی اس میں ملزم سے آپ سوالات کر رہے تھے، تو اس کی شکل سے آپ کو کیا لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹا ہے یا پھر وہ سچ بول رہا ہے؟ سر وہ سچے جھوٹے والی تو بات ہی نہیں ہے، وہ اپنا فینس ایڈمٹ کر رہا تھا. آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے تو وہ نکاح نامے کا وٹنس تھا. میں نے پوچھا کہ آپ نے وہ نکاح نامے کے اوپر تھم امپریشن لگایا ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی آئیں بائیں دائیں سے. میں نے کہا آپ نے لگایا ہے؟ میں نے اپنا سوال رپیٹ کیا، آپ نے تھم امپریشن لگایا ہے؟ وہ کہتا جی میں نے لگایا لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ جی وہ جعلی ہے. یہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں کہ وہ جعلی ہے کہ نہیں، میں نے تو یہ پوچھا کہ آپ نے تھم امپریشن لگایا ہے. تو وہ تھوڑا کلیور بن رہا تھا. ٹھیک، کلیور جب کوئی انسان چوری کرتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے تو وہ اس کا جواب دینے کے لیے تیاری کرتا ہے. ایک بچے نے 9th کلاس کے پیپر دینے ہیں تو وہ پیپر دینے سے پہلے تیاری کرے گا. اب بیسیکلی اس نے اپنے مائنڈ میں تیاری کی ہوئی تھی کہ میں نے ایک جعلی نکاح نامے پہ انگوٹھے لگائے ہیں، اس کا کمپینین بن کے میں نے ساتھ دیا، تو اب مجھ سے یہ سوال ہونے اور میں نے یہ جواب دینے ہیں. تو جب میں نے اسے پوچھا کہ آپ نے انگوٹھا لگانا ہے، ابھی میں نے پہلا سوال پوچھا، دوسرے کا وہ جواب دے رہے ہیں کہ نہیں جی وہ نکاح نامہ جعلی نہیں ہے. میں نے کہا وہ ہم دیکھ لیں گے، وہ یہ آئی او صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح صاحب، وہ انٹیروگیٹ کر لیں گے. جو آپ کو سندھ لانڈی جیل میں لے کے جا رہے ہیں وہاں آپ سے پراپر انٹیروگیشن ہوگی اور وہ پتہ چل جائے گا کہ جعلی ہے یا نہیں ہے. وہ آپ مجھے نہ بتاؤ، آپ یہ بتاؤ کہ انگوٹھا ہے. اس نے ایڈمٹ کیا جی میرا انگوٹھا ہے، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ اور نکاح نامہ جب یونین کونسل سے ویریفیکیشن ہو گیا، نکاح نامہ جو شرعی طور پہ مولوی کرواتا ہے وہ بھی بیان دے گیا، تو اب اس میں کون سی چیز رہ گئی ہے کہ جو ہم آپ کہیں کہ جی نکاح وہ جعلی نہیں ہے؟ پیچھے کیا رہ گیا؟ اس میں صحیح صاحب آئے ہیں، میں ان کی ایفرٹ کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. ان کے پاس ایک گاڑی تھی، وہ ایفرٹ کرتا رہے ہوں، ہر بات سے اس کو پیچھے آرڈر لینا پڑتا ہے، فالو اپ کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پہ کوئی ذمہ دار آفیسر ہو ایس ایس پی رینک کا جس کے پاس ڈیسیجن میکنگ پاور ہو.